وٹ نان سینس، کیا بے وقوفی ہے، کیا بے عقلی ہے۔ اللہ کی صفات میں مختلف لوگوں، ہستیوں کو گھسیڑنے کی کوشش کی گئی، اللہ کی صفات کے مماثل مقابل لایا گیا۔ خواجہ فلاں مشرقی، خواجہ فلاں مغربی، خواجہ فلاں شمالی، خواجہ فلاں جنوبی، یہ بزرگان دین، اور 4 رجب ان بزرگان دین کا یوم ہے۔ یہ کس نے تقسیم کی؟ یہ کس نے فلاں 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 کو دن الاٹ کیے، ان کو اختیارات دیے؟ سلاطین اربع، احکم الحاکمین ایک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے۔ یہ نسبتیں کیسی ہیں جب مشرق مغرب شمال جنوب کا رب اللہ ہے؟ تو پھر یہ نسبتیں کیوں، کیسی؟ رب المشارق والمغارب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، سب کچھ اسی کو مانو، سب کچھ اسی سے مانگو۔ 4 رجب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلاطین اربع کا یوم ہے، دن ہے، اور یہ بزرگ یہ تقسیم پر معمور ہیں۔ آپ پوسٹ دیکھ لیجئے، کس نے ان کو یہ اختیار دیا؟ او ظالموں، کس نے دیا؟ اللہ نے تو نہیں دیا، اور تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ صرف ایک آیت یونس کو عقل کے پردے، تقلید کے پردے، عداوت تعصب کے پردے، جہالت کے پردے ہٹا کے ذرا پڑھیے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ کہتے ہو ہاں رب تو وہی ہے، ہم کب کہتے ہیں یہ رب ہیں؟ جب تم کہتے ہو کہ فلاں بزرگ فلاں چیز پر معمور ہے، مقرر ہے، تقسیم پر معمور ہیں، یہ ان کے ایام ہیں، ان دنوں میں ان کے نام کی فاتحہ کرو گے، جو مانگو گے ملے گا، بتاؤ اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو فرمایا کہ وہی رب ہے۔ پتہ ہے رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا ہو، جو پھر مالک بھی ہو، جو رازق بھی ہو، جو مدبر بھی ہو، یعنی پیدا کرنے سے موت اور اس کے بعد تک تمام کاموں کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہوں۔ مخلوقات کو پیدا کرنے سے لے کر ان کی زندگی اور زندگی کے بعد کے بھی تمام معاملات جس کے کنٹرول میں ہوں، وہ رب ہوتا ہے۔ تو یہ پھر رب والی صفات، کوالٹیز تم نے بزرگوں کو نہیں دی، یہ تو بزرگوں کی تعلیم بھی نہیں تھی۔ جب رب اکیلا اللہ ہے تو اسے اسی کے ناموں کا، اسی کے لیے کیے جانے والے نیک کاموں کا اس کو واسطہ دو، اور جو بزرگ ہیں، جو نیک ہیں اور حیات ہیں، ان سے دعا مانگ سکتے ہو، لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے وہ نہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، نہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی حل پیش کر سکتے ہیں۔ وہ نعمتیں میں ہیں، وہ نہ تمہارے نذرانوں کے محتاج ہیں اور نہ تمہیں چھڑا سکتے ہیں۔ یہ باطل عقائد ہیں، غلط فہمیاں ہیں کہ فرشتے قبر میں عبد القادر جیلانی کے آگے پھنس گئے، مرید نے یا شیخ جیلانی پکارا تو جیلانی وہاں پہنچ گیا اور فرشتوں کے واٹ لگ گئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، مذاق بنایا۔ کبھی کہتے ہیں کہ خدا دا پکڑا چھڑا لے محمد، اور محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ العیاذ باللہ، صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کا حوالہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں گے کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، ظاہری علامات امتیوں والی ہوں گی، نیکوکاروں نمازیوں والی ہوں گی، اعضائے وضو روشن چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین من آثار الوضوء، مگر وہ سلب کر لیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو دور کر لیا جائے گا، آپ نہیں چھڑا سکیں گے، آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ اہل بدعت ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، تمام مہینے اللہ کے مہینے اور ایام ہیں، کوئی بزرگوں کا دن، مہینہ اور سال نہیں ہے۔ اس مہینے کے ساتھ بھی وہ ظلم کیا گیا کہ جو شریعت میں کام نہیں وہ اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ یاد رکھیں، رجب کے مہینے میں عمرے کی کوئی خاص فضیلت نہیں، رجب کے مہینے میں کوئی خاص نوافل منقول نہیں، رجب کے مہینے کے کوئی خاص روزے ثابت نہیں، رجب کے مہینوں کی خیرات، صدقات، نیازیں کوئی خاص فضیلت، حقیقت، حیثیت نہیں ہے۔ یہ عام دنوں کی طرح ہی ہے، عام دنوں میں جو نیکی کے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے، اس مہینے میں بھی کریں، مگر کوئی خاص فضائل نہیں ہیں۔
جو خاص دن اور خاص عمل اور خاص فضائل بتاتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غیر ثابت ہے۔ دن سارے اللہ کے، عبادات ساری اسی کی، اختیار سارے اسی کے پاس ہیں۔ کوئی بزرگ کسی چیز کی تقسیم پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا، اور یہ بات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ آپ کو قرآن میں کئی مقامات پر ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، کہ وہ عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا، متمکن ہوا، اور وہاں سے ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے رب، کیونکہ سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ وہ عرش سے بیٹھ کے ساری کائنات کے نظام کو مانیٹر اور کنٹرول کرتا ہے۔ اس نے کائنات بنانے کے بعد اس کے معاملات مختلف ہستیوں کے، نبیوں کے، ولیوں کے کھاتے میں نہیں ڈال دیے کہ وہ دیکھیں اور چلائیں۔ یدبر الامر، پیدا کرنے کے بعد سارے اختیارات، انتظامات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی ہستی یا ساری مخلوقات کو بھی ملا لیں، کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ مگر یہ بات مشرکوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آئے، نہ رہے، نہ رکے، وہ دوسروں کو کیسے نواز یا چھین سکتے ہیں؟ واقعی مشرک سے بڑھ کر بے عقل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں چھڑا لے، فلاں چھڑا لے، اور شفاعت کی بات کی جاتی ہے۔ یاد رہے قرآن میں جہاں کہیں شفاعت کی بات آئی ہے وہ دنیا میں کسی کو بچانے، چھڑانے، سننے، دینے کے حوالے سے نہیں، بلکہ قیامت کے حوالے سے ہے کہ انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین اللہ کے ہاں نیکوکاروں کی شفاعت کریں گے۔ کیونکہ شفاعت کی جب بھی بات آئی، اللہ نے فرمایا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اللہ مشرک بدعتی کو اجازت نہیں دے گا۔ وقال صوابا، جیسے سورہ نبا میں ہے کہ اسے بھی لیمیٹڈ، اوپن ان لمیٹڈ نہیں، بلکہ لیمیٹڈ، صرف صحیح سچ بات کی اجازت دی جائے گی۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ جسے رحمان اجازت دے گا اور جس بات کی اجازت دے گا وہی کی جا سکے گی۔ یہاں یہ کہ فلاں کی بیعت ہو گئے، فلاں سے نسبت ہو گئی، فلاں کی حلقے میں آ گئے، فلاں کو اختیار کر لیا، فلاں کو اپنا سب کچھ سپرد کر دیا تو وہ بچا لے گا، یہ باطل شفاعتیں اللہ کے ہاں نہیں چلیں گی۔ اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا، سورہ مدثر آیت 48 میں فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ بقرہ میں 2 بار فرمایا، 48 اور 123 میں ولا يقبل منها شفاعہ، کیسی شفاعت، کیسی امیدیں، کچھ نہیں چلے گا۔ اور دنیا میں کہ فلاں کا دن، فلاں کی فاتحہ پڑھ لو۔ بائی دا وے، یہ کس نے کہہ دیا کہ فاتحہ مردوں کے لیے ہے، بخشوانے کے لیے ہے، ان کے نام سے مانگنے کے لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم 1877 کے حوالے سے، فاتحہ الشفا ہے، الرقیہ ہے، النور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا خاص تحفہ ہے، وہ دعا ہے جو مانگے قبول ہوتی ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، آغاز قرآن، دنیا آخرت کے حقائق کے انکشاف کا سرچشمہ، السبع المثانی، جس کے بغیر نہ نماز ہے نہ دعا ہے، مگر یہ سب زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اسے صرف ایصال ثواب کے لیے یا مردوں کو یا فوت شدگان کو یا ولیوں کو بخشنے کے نام پر، فاتحہ کے نام پر، فاتحہ خوانی آئے تو یہ مردوں کا ہی ذہن میں آ جاتا ہے، فوت شدگان، نیک ہستیاں۔ اللہ کے بندو، یہ تو زندوں، نیکوکاروں کے لیے ہے۔ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں، مگر زندوں کے لیے، ہدی للناس ہدی للمتقین، نہ کہ جو اس دنیا سے چلے گئے۔